تو بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں بیرسٹر صاحب، دانیال صاحب. پی ایم ایل این کی ٹکٹ ایلوکیشنز کو لے کر یہ بڑا سنگین مسئلہ آ رہا ہے ایک تو، اور یہ جو بلے کا نشان ہے، آپ لوگ اس کے اوپر پریس کانفرنسز کیوں کرتے ہیں سر؟ مطلب دیٹ از اوکے اگر آپ کے حریف کے پاس ایک ان کا انتخابی نشان ہے تو سپورٹس مین اسپرٹ تو یہ کہتی ہے کہ آپ بھائی لڑیں ان سے، آپ ان کا مقابلہ الیکشنز کے میدان میں کریں. آپ اس کے اوپر ججز کے اوپر آپ ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جی وہ ججز جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری یہ جو ٹکٹ ایلوکیشن کا مسئلہ ہے، اب تو خواجہ آصف صاحب بھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نظریات کو کمپرومائز کر دیا ہے، اپنے پارٹی کے جو آپ کے لوئلسٹس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ نے، شاید آئی پی پی کے چکر میں کہ آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نہیں، نظریات کو پیچھے نہیں چھوڑا، انہوں نے نظریات کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. جہاں بات یہ ہے کہ جہاں ملک کی بات آتی ہے تو ہم نے پہلے بھی اپنے نظریات کے اوپر ملکی سلامتی کے لیے اور ملکی معیشت کے لیے کمپرومائز کیا. ہم نے یہ اس لیے کمپرومائز کیا کہ ہمارا ملک کی جو معیشت ہے وہ بچ سکے، تمام جماعتوں کو ہم ساتھ لے کے جا سکیں اور پاکستان کو اس مشکل بحران سے، اس مہنگائی سے بچا سکیں. اور اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام وہ لوگ جن کا اپنا رول ہے اس میں، وہ ایک پیج پہ ہوں اور اکٹھے ہوں. اس کی وجہ سے ہم نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، اور ان ایڈجسٹمنٹس کرنے کے باوجود ہم جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ملک کے بہتری کے لیے فیصلے ہوں گے، ملک بہتر طرز کے اوپر چلے گا، اور تمام جماعتیں مل کے اکٹھے الیکشن لڑیں گی اور ملک کو اس بحران سے نکالیں گی. اور اگر آج پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ملک کو اس معیشی بحران سے نکالنا. جو غریب، بے روزگار، مزدور، جو مہنگائی سے تنگ ہے، جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، اگر اس کو ہم ریلیف نہیں دے سکیں گے تو نہ سیاست کا کوئی فائدہ ہے. یہ تو بالکل آپ کی آئیڈیلسٹکلی باتیں بہت صحیح ہیں اور بہت اچھی ہیں آئیڈیلی اسپیکنگ بیرسٹر صاحب، بٹ آپ کیسے دفاع کریں گے آئی پی پی کے حوالے سے آپ کی بہت کڑی تنقید؟ آپ کیا کہتے ہیں وہ لوگ اب ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے جن کو آپ لوگ خود کہتے تھے کہ بھائی انہوں نے چینی چوری کی اور بہت آپ نے سنگین الزامات لگائے تھے؟ غلام سرور خان صاحب آپ کے حوالے سے کیا کیا کہتے رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے سیٹ ایڈجسٹ کر لی ہے ٹیکسلا میں. تو بہت ایک مطلب آپ کی پارٹی کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ دانیال صاحب کے ساتھ، دانیال عزیز صاحب تو آپ کے کولیگ ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے 2013 میں آپ لوگ پی ایم ہاؤس میں ساتھ تھے، تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، طلال صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اس کا تو مجھے بہت دکھ ہے. میرے بھائی ہیں دونوں، میرے دوست ہیں، میرے بازو ہیں، ہم اکٹھے چلتے رہے ہیں. اس کی تو میں بات نہیں کروں گا، وہ تو میرا بہت بڑا ایک میں افسردہ ہوں اس بات کے اوپر. لیکن جہاں تک اور لوگوں کی بات ہے، دیکھیں، آپ کو ملک کو آگے چلانے کے لیے، جمہوری سیٹ اپ کو آگے لے کے جانے کے لیے، کیونکہ ہمارا آج بھی انفارچونیٹلی ہمارا جمہوری سیٹ اپ اس طرح اسٹرانگ نہیں ہو سکا، اور آج بھی ہمیں ان لوگوں کو ساتھ چلانا پڑتا ہے یا چلانے کی ضرورت ہے جو اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، اور وہ ہیں سٹیک ہولڈرز. تو ان کو آن بورڈ لے کے، ان تمام لوگوں کو جو میٹر کرتے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے اس مسئلے مسائل کا حل نکالنا بڑا ضروری تھا. وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو آگے چلیں گے تو ملک کو اور بحرانوں سے نکالیں گے اور ملک میں بہتر اور اچھے فیصلے ہوں گے. بالکل کچھ چیزوں کے اوپر ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ہم نے کمپرومائز کیا، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ ملکی مفاد کے لیے، ملک کی جمہوریت کے لیے، اور ملک یعنی آئی پی پی سے آپ کہتے ہیں جو سیٹ ایڈجسٹ کرنا ہے وہ آپ اس کو ملکی مفاد میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ کیسے آپ ملکی مفاد کا سرو کریں گے اگر آپ علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو اس ٹائم اس بحران سے نکالا جب ملک آپ کا بک رہا تھا، جب ملک آپ کا عمران خان نے تباہی نکال دی تھی. ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا تھا، ان لوگوں نے وہ اس مشکل ٹائم پہ ساتھ چلے تھے، اور آج ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں یہ آزاد حیثیت میں ہوتے یا آزاد کسی جماعت کے ساتھ ہوتے، ہمیں ان کو ساتھ چلانا پڑتا، اور ہم ان کو چلا رہے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی نظریات کا اوپر کمپرومائز کیا، انہوں نے اپنی جماعتیں چھوڑی، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کا ووٹ بینک چھوڑا، صرف ملک کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. آئی ایم ویری ہیپی کہ مجھے آپ کی طرف سے ایک بڑا کانکریٹ جواب ملا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اس لیے پیچھے نہیں چھوڑ سکتے
کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ لوگ بہت بلند و بانگ انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا اپنی پارٹی میں بغاوت کا انہوں نے علم بلند کیا تھا اینڈ فار دا گڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بڑا پوائنٹ آپ نے اسٹرانگ اٹھایا ہے. سینیٹر تاج حیدر سر, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں عمران خان کے خلاف اس ملک کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے ویو میں یہ ملک بچانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا اس ٹائم پہ. تاج صاحب آپ سے میں عرض کرنا چاہتی ہوں, گیلپ سروے کے مطابق سر نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی ہے 60%, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے 53%, بلاول صاحب بہت دور رہ گئے سر, 34% کے ساتھ وہ چوتھے سلوٹ پر ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ لاہور سے بھی بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کے تو جو دوست ہیں آپ کے کولیگز ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کی سٹینڈنگ اس طرح سے ہے ہی نہیں پنجاب میں. تو اب تو یہ سرویز میں کیا یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ نظر آ رہی ہے, ریفلیکٹ ہو رہی ہے, یہ مطلب 34% ورسز 60% آف نواز شریف پاپولیرٹی؟ دیکھیے, یہ سروے کیا گیا ہے اور ہم سروے کا احترام کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن شاید جو سروے کے اندر لوگ ہیں وہ محنت کش طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. ہمارا پروگرام جو ہے وہ غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, محنت کشوں کے لیے ہے. تو اگر آپ ان طبقات میں جو محروم طبقات میں جا کے سروے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بلاول صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی جو پروگرام دیا گیا ہے اس کی حمایت زیادہ ملے گی. جو دوسری طرف ایک طبقہ ہے کہ جو صرف اوپر کا طبقہ ہے, طبقہ بالا ہے, جس کی طرف تمام وسائل سمٹ کے جا رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ انہی کی حمایت کرے گا کہ جو اشرافیہ کی سیاست کر رہے ہیں اور اس کے مفاد کی سیاست کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو سروے ہونا چاہیے اس میں ملک میں ایک 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو محنت کش ہیں اور ان طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. تو سروے میں بھی 95% لوگ وہ ہونے چاہیے کہ جو محنت کش ہیں اور جن کے حالات جو ہیں وہ, اور اس وقت ایک بہت بڑا. اچھا, آپ سر یہ فرما رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جو لوگ ہیں جو ایکچولی آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی نمائندگی نہیں کی ہے گیلپ سروے میں, اس وجہ سے بلاول صاحب پیچھے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی نمائندگی ہوتی تو بلاول صاحب بہت ان کی بہتر پرسنٹیج آتی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو محروم طبقات ہیں جو کہ اس حالت تک پہنچ گئے ہیں اشرافیہ کی سیاست کرنے والوں کے ساتھ, وہ ان پارٹیوں کی حمایت نہیں کریں گے کہ جنہوں نے ان کو اس حالت میں پہنچایا ہے, بلکہ جو 10 پوائنٹ کا پروگرام ہے چیئرمین بلاول کا کہ جس میں غریبوں کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو محنت کش ہیں وہ اسی کی حمایت کریں گے. رائٹ سر.